ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد زمان شاکر صاحب، اور جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے میں بڑھتی ہوئی ایک کیفیت نظر آ رہی ہے منشیات، جو کہ بہت عام ہوتے جا رہی ہے. بچوں میں دیکھیں، بڑوں میں دیکھیں، اسکولوں کالجز میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ جو ہے یہ سلسلہ بہت عام ہو گیا ہے. اس کو روک تھام کے لیے ظاہری ادارے کام کر رہے ہیں، گورنمنٹ اپنی جگہ کام کر رہی ہے، لیکن کچھ سماجی ادارے ایسے ہیں جو کہ بہت اچھے طریقے سے اس چیز کو لے کے چل رہے ہیں. اور سماجی رہنماؤں کا بہت اچھا کردار ہے اس چیز میں کہ وہ اپنی سے کچھ ایسا ادارہ بناتے ہیں جہاں پہ ٹریٹمنٹ علاج ہوتا ہے. اور سب سے اچھی بات ہے کہ پاکستان میں منشیات کی جو یہ سلسلے، اس کے لیے علاج جو ہے وہ ممکن ہو چکا ہے. آج ہمارے ساتھ جو صاحب موجود ہیں، زمان صاحب موجود ہیں. زمان صاحب سے بہت ساری باتیں کریں گے. زمان صاحب، سب سے پہلے تو خوش آمدید کریں گے اپنے پروگرام میں. اور اتنا بڑا انیشیٹو سر آپ نے لیا ہے، کیسے لے لیا ہے؟ سر، یہ میری زندگی کا ایک خواب تھا. جب میں مدرسے کے دور میں تعلیم حاصل کر رہا تھا، اکثر عصر کے ٹائم ہمیں ٹائم ملتا باہر گھومنے پھرنے کے لیے. ایک دفعہ بظاہر قائد کی طرف گئے، وہاں بہت سارے پٹیل کی سائڈ پہ، اس سائڈ پہ کافی سارے جو ہے نا افراد پڑے ہوئے تھے، ایسے بہت بری حالت میں. جب ان کی کنڈیشن میں نے دیکھی تو میرے اس وقت ہمیں سمجھ میں نہیں تھی کہ ان کے بھی پیچھے ہے کوئی سنبھالنے والے یا نہیں، کہ یہ ایسے انسان گرے پڑے ہوئے ہیں، ان کا کوئی خیال کرنے والا ہے، ان کے لیے کوئی کام کر رہے یا نہیں کر رہے معاشرے میں. میرا ایک خواب تھا کہ ان لوگوں کے لیے کچھ کام کیا جائے. مجھے کوئی ایسا راستہ نہیں ملا. باہر کے اللہ تعالیٰ نے ایسی مدد کی کہ قرآن کی برکت سے ایک ادارہ ہے گلستان جوہر میں، نئی زندگی کے نام سے، ڈاکٹر ایاز علی سومرو صاحب ہیں. مجھے وہاں قرآن کا درس دینے کا موقع مل گیا. تو اللہ رب العزت نے اس موقع سے مجھے اتنا فائدہ حاصل ہوا کہ میں نے مکمل طور پر اس فیلڈ میں کام کرنا شروع کر دیا. الحمدللہ ابھی اس ٹائم میرے اتنے پیشنٹ ریکور ہیں کہ جس کی تعداد گنتی کروں تو بہت زیادہ ہے. تو انسانیت کے لیے ہر فیلڈ میں کام ہو رہی ہے، ہر بیماری میں کام ہو رہا ہے، کینسر کے لیے کام ہو رہا ہے، مختلف چیزوں کے لیے کام ہو رہا ہے. تو منشیات ایک ایسی بیماری ہے کہ یہ ہر گھر کے اندر ایک ناسور ہے. کینسر ہوتا ہے ایک بندے کے لیے، ایک بندے کو متاثر کرتی ہے، ایک بندہ بس اسی کے ساتھ جو ہے نا اس کو نقصان پہنچاتی ہے، اسی کو قبر کے حد تک لے کے جاتی ہے. منشیات ایک ایسی لت ہے کہ اللہ رب العزت نے خود قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ ایمان والوں کو، یہاں کافر کو خطاب نہیں ہے، مسلمانوں کو، ایمان والے کو ہے، جس نے کلمہ پڑھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، جس نے ایمان لایا. مومن کے لیے خطاب ہے کہ اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ آپ نماز کے قریب مت جائیں جب آپ نشے کی حالت میں ہو. اب نشہ کیا چیز ہے؟ نشہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ نشہ ہر وہ چیز ہے جس میں آپ کے ذہن میں فطور پایا جائے. تو نشہ اب مختلف اقسام ہیں، اس کی گنتی کریں تو وہ میری سمجھ سے باہر اتنی زیادہ نشہ ہیں کہ جس میں ہماری قوم، ملت کے ہر نوجوان پھنسا ہوا ہے اس میں. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق ہمیں یہ معلوم ہوا، ہر وہ چیز جو آپ کی عقل، جو آپ کہتے ہو، اگر آپ کو سمجھ میں نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے اس کو کہ آپ منہ سے کیا، زبان سے کیا کہتے ہو، اور آپ کی دماغ سے جو چیز نکلتی ہے وہ کیا چیز ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نشے کی حالت میں ہیں. آپ جو کہہ رہے ہو اس کو آپ سمجھ نہیں پا رہے ہو، تو اس کا مطلب ہے وہ نشہ ہے. اب ہر وہ نشہ جو حد سے زیادہ ہو، چاہے وہ کیمیکل والا ہو، چاہے وہ نان کیمیکل والا ہو. تو یہ دو چیزیں، نان کیمیکل الگ چیز ہے اور کیمیکل والا الگ چیز ہے. کیمیکل نشہ وہ ہے جو اجزاء سے تیار کیا جاتا ہے، اور نان کیمیکل نشہ وہ ہے جو بندے کی ویسے بولنے کی عادت ہے، گھر سے باہر گھومنے کی عادت ہے، گھر میں واپس آنے کی عادت نہیں ہے، فالتو لڑائیاں کرنا، جھگڑنا، معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنا، یہ ایک الگ سا نشہ ہے. تو اس نشے کے خلاف پوری دنیا کے اندر ابھی کام ہو رہا ہے، کیونکہ آپ ابھی اندازہ کریں کہ انسان مر رہے ہیں جگہ جگہ پہ. فلسطین میں جو معاملہ ہو رہا ہے، مختلف جگہ میں جو ہو رہا ہے، ہم انسانیت جہاں مر رہے ہیں اس کے لیے کام کر رہے ہیں. صرف پاکستان کے اندر اس ٹائم جو ہمارے معلومات کے حساب سے 86 لاکھ کے قریب رجسٹرڈ نشائی ہیں، 86 لاکھ کے قریب، جس میں 35% لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں. پڑھے لکھے لوگ جس کو ویل ایجوکیٹڈ کہتے ہیں، مطلب ایسے لوگ کہ جو اپنے گھروں کو چلانے والے. اب ایسا ایک بچہ ہمارا جو ہے نا ضائع ہو جائے تو کینسر
اور اس میں بڑا فرق ہے. یہ پورے خاندان کا کینسر بن جاتا ہے. اگر کسی بچے نے آئس پہ چلا گیا, اچھا کوکین کا نشہ کیا, مارفین پہ چلا گیا, پھر شراب نوشی میں چلا گیا, تو یہ سمجھ لے کہ وہ پورے گھر کا اور خاندان کا بگاڑ ہے. اب وہ بگاڑ اس طرح پھیلتا ہے کہ جس کا بیٹا ہو باپ چھپتا پھرتا ہے, جس کا بیٹا ہو ماں چھپتی پھرتی ہے, بھائی ہے وہ پریشان ہے کہ میرا بھائی نشائی ہے. مطلب ایسے ایسے لوگ ہیں اس معاشرے میں ہمارے پاس کہ رونا آتا ہے ان کی داستانیں جب ہم سنتے ہیں. صحیح. ایسے ایسے لوگ ہیں. میرے پاس ایک عورت آئی, ہاسپٹل کے باہر گھوم رہی تھی, 3-4 دفعہ اس نے رون لگایا. زندگی کا بہت عجیب اور پہلا جو ہے نا واقعہ ہے جو اتنا مجھے جو ہے نا آج تک رونا آتا ہے. 4 اس نے رون لگایا. میں نے چوکیدار کو بلایا, انکل جی اس کو بلاؤ, کیا مسئلہ ہے. جب اس کو بلایا آفس میں آئے, میں نے کہا بہن آپ کو پتہ ہے یہ ریہیب سینٹر ہے, یہاں لوگ ایسے آتے ہیں, نشائی لوگ ہیں, اٹھنا بیٹھنا ان کا ہے, بدتمیزی کرتے ہیں, 100 مسئلے مسائل آتے ہیں, تو کیوں آپ گھوم رہی ہیں. کہنے لگی بھائی جان میں اسلام آباد سے تعلق رکھتی ہوں, میری شادی یہاں کراچی میں ہوئی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ میں یہاں پہ آئی اور اب میرا شوہر جو ہے نا 3 سال میرے ساتھ صحیح رہا, اس کے بعد وہ نشے کی اس پلت میں پھنس گیا. اب گھر کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو میرے پاس بچی ہو, سب کچھ اس نے بیچ دیا, سب ختم. اور سب سے بڑا جو ظلم ہے, میرے 2 بچے ہیں جس سے میں اپنا خاندان پال رہی تھی, سلائی کڑھائی کی جو کام کرتی, تو آج جو مشین تھی میری وہ بھی اس نے بیچ دیا. میرے پاس اب روزگار کے لیے کچھ نہیں ہے. کچھ آپ میری مدد کر سکتے ہیں تو میرے شوہر کا علاج کریں. تو آپ بتائیں کہ کتنے خاندان بگڑے. کینسر میں ایک بندہ مرتا ہے, یہ پورے خاندان کو بگاڑ دیتا ہے. بالکل. تو میری ایک خواہش بھی تھی اور میری ایک تمنا بھی یہ ہے, اور پورے دنیا کے لوگوں کو کہتا ہوں کہ اس فیلڈ میں کام کریں. بالکل. روز ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بغیر کسی اسلحے کے ہمارے نوجوان مر رہے ہیں, روڈوں پہ مر رہے ہیں. ہم امریکہ کو دشمن سمجھ رہے ہیں, انڈیا کو ہم دشمن سمجھ رہے ہیں. کس لیے سمجھ رہے ہیں؟ وہ ہمارے ایمان کے جو ہے نا وہ ہیں, دشمن ہیں. جی. تو اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر جو ارشاد فرمایا کہ آپ نماز کے قریب نہیں جائیں, تو یہ نشہ بھی ہمارے ایمان کا دشمن ہے. بالکل ایسا. اب ہمیں اس بات پہ سوچنا چاہیے کہ جب یہ ایمان کا دشمن ہے تو ہمیں اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. بغیر اس کے ویپن کے ہمیں روز بروز ہماری نسلوں کو تباہ کی جا رہی ہے. تو انشاءاللہ اس میں کام کریں تو بڑا مزہ آئے گا. زبردست. بالکل جی, یہ سلسلہ اسی طریقے سے جاری رہے گا. وقت کیونکہ ہمارے پاس جو ہوتا ہے وہ مختصر ہوتا ہے.